نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال عليه الصلاة والسلام طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. ہاں کتنی دیر ہونا ہے؟ آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ. اصل کی نماز کے بجے؟ ہاں تو بہت دیر، چار، بہت دیر اگر ہو جائے 4 ورنہ 3:45 تک. معزز سامعین حضرات اور مائیں بہنیں، دیکھیے دنیا میں ہم لوگ آئے ہیں. یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہ امتحان کا ایک کمرہ ہے پوری دنیا. اس میں بہت سی چیزیں آزمائش کے لیے ہیں، بلکہ ہر سیکنڈ، ہر منٹ، ہر کیفیت، ہر حال امتحان ہی ہے. پوری زندگی امتحان ہے. اس امتحان میں اگر ہم کامیاب ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا صلہ انعام کیا دے گا؟ جنت. اور جس کو جنت مل گئی وہ کامیاب ہو گیا. اب ظاہر ہے اتنی بڑی کامیابی کے لیے آپ سوچے بڑی آسانی سے معاملہ ہو جائے تو مشکل ہے. کچھ دقتیں جھیلنی پڑیں گی، کچھ دشواریاں جھیلنی پڑیں گی. بھائی روپیہ پیسہ کمانے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے. ایک مکان بناتے ہیں وہ چند روزہ ہوتا ہے، اس کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، کتنی دشواریاں اٹھانی پڑتی ہیں، کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں. محنت کرتا جاتا ہے، کمائی کرتا ہے آدمی، 50 60 سال ہو جاتے ہیں تب کہیں مکان بنا پاتا ہے. اور اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت مل جائے. ہمیشہ رہنا ہے، کبھی مرنا نہیں، کبھی موت نہیں آئے گی، اور جو خواہشیں ہوں گی سب ملیں گی. ادنا جنتی کو جنت جو ملے گی کتنی بڑی ہوگی؟ اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت. اور اعلیٰ لوگوں کی کتنے لاکھ گنی ہو اللہ ہی جاننے والا ہے. تو یہاں ہم کیسے جنت والے راستے پر چلیں؟ دیکھیں تو بہت کم لوگ چل رہے ہیں. اس میں رکاوٹ کون بنتا ہے؟ وہ شیطان ہے. وہ کون ہے؟ شیطان لگا ہوا ہے، دکھائی نہیں پڑتا ہے، وہ بہکاتا ہے. اور شیطان کا قرآن پاک میں بھی تذکرہ ہے، حدیث میں بھی ہے. اس کے جو حملے ہیں، اس کی جو پورا نظام ہے گمراہ کرنے کا، قرآن پاک نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور سے بیان کیا ہے. اب ہم نگرانی نہیں رکھتے ہیں. کوئی ہمارا دشمن ہو، اس کے جان کے مارنے کی دھمکی دی ہو تو ہم اس کا انتظام کرتے ہیں کہ ہم شیطان سے بچ جائیں، وہ دشمن سے ہم بچ جائیں، دشمن ہم پر حملہ آور نہ ہو. وہ اپنی حفاظت کا پورا نظام کرتے ہیں. لیکن آج ہم شیطان جو ہمارا دشمن ہے، حقیقی دشمن ہے، اس سے ہم نہیں بچ رہے. تمام شرور، فتن، تمام خرابیاں یہ سب شیطان کی طرف سے ہیں. شیطان پوری کوشش کر رہا ہے، اس نے قسم کھائی ہے. تو آیت جو ہم نے پڑھی اس کا ترجمہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. کیوں؟ جس جگہ اسلام نہیں ہوگا، جس شعبے میں زندگی کے جن لمحوں میں اسلام نہیں ہوگا، وہاں کیا ہوگا؟ وہاں شیطان ہوگا، شیطان کا طریقہ ہوگا. اور شیطان انسان کا دشمن ہے. تو آگے کہا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. تم شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. اس کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. وہ تمہارا صاف دشمن ہے، کھلا دشمن ہے. اس نے قسم کھائی ہے. لیکن آج ہم
اب اس مجلس میں یہی سمجھنا ہے ہم کو، شیطان کیسے گمراہ کرتا ہے، کیسے حملہ کرتا ہے۔ اور پہلے نمبر پر جیسے آج کل دیکھیں ہر آدمی کو شکایت ہے، عامل کے پاس جائیں، تعویذ گنڈے والوں کے پاس جائیں، وہ چیک کر کے یہی کہیں گے 4 جنات ہیں تمہارے گھر میں، 4 شیطان ہیں۔ ایک ہے عاملین کا طریقہ بتانے کا، اور ایک ہے قرآن حدیث اللہ رسول نے بتایا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی اصل معتبر ہے۔ اصل مقصد اس کو خالی تکلیف پہنچانا نہیں ہے، اس تکلیف پہنچانے کے ساتھ اس کا ارادہ کیا ہے۔ پہلے نمبر پر انسان پر جو حملہ کرتا ہے کیا کوشش کرتا ہے، کس چیز میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ تو سب سے پہلا حملہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کی ذات و صفات میں شریک ٹھہرائے، مشرک ہو جائے، شرک کرے۔ اور شرک سے ہم لوگ بالکل غافل ہیں، سوچتے ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہم تو داڑھی رکھے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، ہم کہاں شرک کریں گے۔ حالانکہ شرک جو ہے دکھائی نہیں پڑتا ہے، شرک دل میں ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ ہی پیدا کرنے والا، وہی بنانے والا، وہی حاجت روا، وہی مشکل کشا ہے۔ اب معلوم ہوا پریشانی میں ڈال دیا، کچھ دقتیں آ گئیں، اب آدمی جا رہا تعویذ گنڈے والوں کے پاس، اب دھیرے دھیرے اعتقاد شیطان سے بڑھ رہا اس کا کہ شیطان نے یہ کر دیا، شیطان نے وہ کر دیا۔ حالانکہ یہ امتحان ہے کہ بندہ دیکھیں اس کو امتحان کے لیے چھوڑا ہی گیا ہے، امتحان، شیطان بھی امتحان ہے، اس کے ذریعے سے ہمارا امتحان لیا جا رہا۔ پہلے نمبر پر شرک پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب آدمی پریشان حال ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا ہے، اللہ کے سامنے گر گراتا ہے، روتا ہے، کہتا اللہ سنتا ہی نہیں۔ تو شیطان کا حملہ جو ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے، اس کو سمجھنا ہے آج۔ دل دماغ پر اس کا حملہ ہوتا ہے، اس پر، دل دماغ پر اور خیال پر۔ خیالات میں ہم لوگ آزاد ہیں، نگرانی ہی نہیں کرتے خیالات کی، دل کی نگرانی ہی نہیں کرتے ہیں۔ تو دل کی نگرانی بہت ضروری ہے، ورنہ اگر مشرک ہو گیا تو شیطان اول نمبر سے کامیاب ہو گیا آپ پر، اور آپ کو سب سے زیادہ تباہ برباد کر دیا۔ کیونکہ اگر شرک کے ساتھ دنیا سے کوئی جائے گا تو ہمیشہ جہنم میں جلے گا، چاہے نماز بھی پڑھتا ہو، روزہ بھی رکھتا ہو، زکوٰۃ بھی دیتا ہو۔ شرک اتنی خطرناک چیز، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں کریں گے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک ٹھہرایا جائے۔ اللہ تعالیٰ تنہا تنہا اس دنیا کے مالک ہیں، کوئی ولی، کوئی بزرگ، کوئی پیر فقیر، کوئی عامل، کوئی سفلی والا، کوئی جادوگر، کوئی شیطان، اللہ کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں۔ قل هو اللہ احد، آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے اللہ ایک ہے، تنہا ہے، ذات کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے بھی اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ تو پہلے نمبر پر شیطان شرک کی دعوت دیتا ہے، اور اگر شرک نہیں کرا سکا تو کیا کرتا ہے؟ بھئی آپ مضبوط ہیں ایمان کے، اور شرک سے کیسے بچیں گے؟ عقیدے معلوم ہونا چاہیے۔ کیا؟ عقیدے، عقیدوں سے ہم لوگ غافل ہیں۔ گھر میں عقیدوں کی تعلیم ہونا چاہیے، بہشتی زیور میں عقیدے لکھے ہوئے ہیں، کفر شرک کیا ہے لکھا ہوا ہے، اس کو اتنا سنیں، اتنا پڑھیں کہ دل دماغ میں بس جائے۔ ہم لوگوں کو بھی ضرورت ہے، عالم کو بھی ضرورت ہے، بزرگ کو بھی ضرورت ہے، عقیدے بار بار دہراتا رہے، نگرانی کرتا رہے۔ جیسے ہم نماز کی نگرانی کرتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز نہ چھوٹے، جماعت نہ چھوٹے، اس سے زیادہ اہم ہے دل دماغ کی نگرانی کریں۔ ایسا تو نہیں اللہ سے مایوس ہو گئے، مایوسی آئی تو سمجھ لو شیطان نے حملہ کر دیا ہے۔ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اس کو مایوسی کی کیسی ضرورت؟ وہ مایوس کیسے ہو گیا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بڑھاپے پہ زکریا علیہ السلام اولاد مانگ رہے ہیں اور اللہ اولاد دے رہا۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے ہر چیز پر۔
تو اللہ سے مایوس کیسے ہو گئے؟ تو مایوسی ڈالتا ہے۔ اللہ کے سامنے بندہ دعا کرتا ہے، اللہ کا دربار کھٹکھٹاتا ہے، تو دیکھتا ہے وہ سن ہی نہیں رہا، اس کو بظاہر نظر آتا سن ہی نہیں رہا، تو پھر کہتا ہے بھائی یہ پڑھنے پڑھانے سے، نماز سے، روزے سے کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، چلو بھائی عاملین کے چکر کریں، اور نیک لوگوں سے دعا تعویذ کرایا، نہیں فائدہ کرے، سفلی ہو گیا اتنا خطرناک کہ اب ٹھیک ہی نہیں ہو پائے گا، اب سفلی ہی والے ہی کاٹیں گے اس کو، یہ بھی عقیدہ بن گیا۔ تو تعویذ گنڈا وہی صحیح ہے جو قرآن حدیث کے مطابق ہو، شریعت کے مطابق ہو، شرکیہ افعال کیے جائیں یا شرکیہ عبارت پڑھی جائیں یا شرکیہ عبارت تعویذ میں لکھی جائے، ایسے تعویذ گنڈے جائز نہیں ہیں۔ ہاں تعویذ کئی طرح کے ہوتے ہیں، صحیح بھی ہوتے ہیں، غلط بھی ہوتے ہیں، اور شیطان یہ دقتیں کیوں ڈالتا ہے؟ اس کو کچھ اختیار دیا گیا ہے، لیکن دل دماغ پہ اختیار نہیں دیا گیا ہے، عمل کروا لے اس کا اختیار نہیں دیا ہے، صرف وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ جیسے ایک انسان کو دوسرے انسان پر اختیار ہے، کیا اختیار ہے؟ کہ بھائی سے ملاقات ہوئی، وہ بھائی کوئی بات آپ سے کہہ دے، کچھ آپ کو سمجھائے، کسی کاروبار کے لیے آپ جا رہے ہیں، اس کاروبار کے بارے میں وہ آپ کو کہہ دے بھائی یہ بڑا نقصان ہے، اس میں نقصان ہے، اس میں فیل ہو جائیں گے، کامیاب نہ ہوں گے، اس طرح کی باتیں کی جس سے آپ کا دل پھر گیا، کاروبار نے آپ کرنے کو تیار نہیں ہوئے، بہکا دیا۔ ایسے شیطان کرتا ہے، بس اتنا ہی معاملہ ہے اس کا۔ اگر ایمان آپ کا مضبوط ہے، اللہ سے تعلق ہے، اللہ سے بھروسہ ہے، تو آپ شیطان کی بات نہیں مانیں گے۔ تو ظاہر میں جو انسان نظر آ رہا بہکا رہا ہے، اس سے تو ہوشیار ہو جاتے ہیں آپ، ارے یہ خیر خواہی کی بات کہہ رہا ہے، بدخواہی کی بات کہہ رہا ہے، یا ایسا تو نہیں کاروبار میں بڑا فائدہ ہونے والا ہو، بہت اچھا ہو، اس سے روک رہا ہو، یا خیر خواہی میں ہو سکتا کہہ رہا ہو، خیر خواہ ہو، نقصان کا اندیشہ ہے اس لیے بتا رہا ہے، اس سے تو چوکنا ہو جاتے ہیں۔ لیکن دل دماغ پہ جو رائے شیطان دیتا رہتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، اس کو یہ اختیار دیا ہے، وسوسہ ڈالے، خیال ڈالے، فجر میں اٹھنا ہے، وہ خیال ڈالا ابھی لیٹے رہو، ارے بہت وقت ہے، ابھی کیا، ابھی اٹھ جانا، وضو کرنا، نماز پڑھ لینا، اور پھر اٹھنا چاہتا، ارے ابھی کہاں، ابھی تو وقت ہے، اور پھر سلا دیا، خواب دکھا دیا گہرا، اسی میں معلوم پتہ ہی نہیں چلا۔ تو شیطان یہ خیال ڈالتا ہے، تو خیال کی نگرانی پہلے کرنا ہے۔ خیال میں کس چیز کی نگرانی کرنا ہے؟ کہ کفر شرک تو نہیں آیا؟ اگر کفر شرک آ گیا، اس حال میں مر گیا کوئی بندہ یا بندی، تو کہاں جائے گا؟ ہمیشہ جہنم میں جلے گا، چاہے بظاہر مسلمان کہلا رہا ہو اپنے کو اور بڑا بزرگ کہلا رہا ہو۔ تو شیطان پہلے نمبر پر یہی کوشش کرتا ہے کہ انسان، کیوں اس نے قسم کھائی ہے، کیا قسم کھائی ہے؟ کہ آپ کے بندوں کو میں گمراہ کروں گا۔ تو پہلے نمبر پر کفر شرک کی کوشش کرتا ہے، اور اس میں اگر کامیاب نہ ہو سکا تو گناہ میں مبتلا کرانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ہے قرآنی نقطہ جو شیطان کوششیں کرتا ہے۔ ہم لوگوں نے صرف بس یہ سمجھ لیا ان پر شیطان سوار ہو گیا ہے، اور کسی نے کاروبار بند کر دیا ہے، یا بیٹی پر آ گیا ہے، بیمار کر دیا ہے، بس اسی حد تک سمجھتے ہیں۔ اگر تکلیف دور ہو گئی بس سمجھتے ٹھیک، بڑے شکر گزار ہو گئے عامل کے جہاں علاج کیا۔ لیکن جو اصل قرآن پاک نے غور خوض کا موقع دیا ہے اور تعلیم دی ہے، شیطان کا مقصد خالی یہ نہیں تکلیف پہنچانا ہے، تکلیف پہنچا کے گمراہ کرنا اصل مقصد ہے۔ اس کو کفر شرک میں مبتلا ہو جائیں آپ کی بیٹی معلوم ہوا 5 سال سے بیمار ہے، 25 سال کی ہو گئی، پیر سے معلوم ہوا مفلوج ہے، علاج کرتے رہے نہیں فائدہ، لیکن معلوم ہو کسی عامل کے ہاں جائیں، یا کسی بزرگ کسی عامل کے یہاں، ٹھگ والے یا کسی سفلی والے کے یہاں، اور وہ شرکیہ طریقے سے علاج کرے، اور امید بھی پوری ہے کہ ٹھیک ہو جائے گی، اور معلوم ہوا کچھ لوگ ٹھیک بھی ہوئے ہیں، تجربہ یہ بتا رہا کہ ٹھیک بھی ہو جائے گی، لیکن معلوم ہوا شرک کرنا پڑے وہاں،
اللہ کی ذاتی صفات میں شریک کرنا پڑے یا شرکیہ تعبیر دیا جائیں جس سے شرک لازم آئے اور ناجائز شریعت ناجائز بتائے، تو ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ علاج کرانے نہ جائیں شرک میں مبتلا ہو کر بیٹی کا، کیوں؟ دنیا چند روزہ ہے۔ اگر آپ علاج کرانے چلے گئے اور وہ ٹھیک بھی ہو گئی اور شرک میں مبتلا ہو گئے تو ناکام ہو گئے، برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ کیوں؟ مشرک کی بخشش نہیں۔ تو شرک دل میں پوشیدہ ہوتا ہے، تو شیطان یہی کوشش کرتا ہے کیا؟ شرک میں مبتلا کرا دے۔ پھر شرک میں نہیں مبتلا کرا سکا تو گناہ میں مبتلا کرا دے، نماز چھڑوا دے، روزہ چھڑوا دے۔ نماز چھوٹی تو شیطان کا اثر ہے۔ اب لوگ پوچھتے بھی دیکھ لو شیطان کا اثر ہے کہ نہیں۔ ارے کیسے ہم عامل والا بتائیں کہ قرآن حدیث والا بتائیں؟ اس لیے میں کہتا ہوں میں بتاتا تھا نہیں ہوں، جو دقت بتائیں اس کا ہم تعویل لکھ دیں گے، دعا کر دیں گے، عاملین چیک کر کے بتائیں گے ہاں چلو نہیں ہے۔ لیکن ہم بتا رہے ہیں 20 عامل کہیں نہیں ہے آپ پر شیطان کا اثر، لیکن آپ داڑھی منڈا رہے ہیں، نماز چھوڑ رہے ہیں، بیوی کو ستا رہے ہیں، ماں باپ کو ستا رہے ہیں، تو ہم لکھ کے کہو دے رہے شیطان کا اثر ہے؟ قرآن نے بیان کیا ہے یہ شیطان یہ افعال سرزد کراتا ہے، خیال ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، نماز چھڑواتا ہے اور گناہوں میں ماں باپ کی نافرمانی کرائے گا۔ ماں باپ کے ذریعے دنیا میں بندہ آیا، ماں نے پیٹ میں رکھا، وہی لڑکا اپنے ساتھیوں کو تو بڑا احترام کرتا ہے، بڑا چاہتا ہے، لیکن ماں کو تیز بولتا ہے، ڈانٹ کے بولتا ہے، دوستوں پہ خوب پیسے اڑا رہا ہے، لیکن ماں پر نہیں اڑا رہا، ماں پہ نہیں خرچ کر رہا، باپ پہ نہیں خرچ کر رہا۔ یہ شیطان نے ایک خیال ڈال دیا ہے، یہاں کم پڑ جائے گا، دوستوں میں خیال نہیں کم پڑ جائے گا، اس کو موبائل لینے کی ضرورت ہے، 20,000 50,000 لے لیتا ہے، لیکن ماں باپ کا معاملہ ہے تو خرچ نہیں کرتا ہے، شیطانی اثر ہے۔ اسی طرح ادھر ادھر خوب پیسے اڑا رہا، بیوی بچوں پہ نہیں خرچ کر رہا، جو صدقہ ہے، ثواب ہے، اب کہتا ہے ہی نہیں، بیوی کو خرچ نہیں دے رہا، بچوں پر نہیں خرچ کر رہا، یہ کیا ہے؟ شیطانی اثر ہے۔ نماز چھوٹ رہی ہے، شیطانی اثر ہے۔ گالی بک رہا ہے، شیطانی اثر ہے۔ غصے میں آپے سے باہر ہوگا، شیطان کا حملہ ہوا۔ کسی کو دیکھ کر حسد پیدا ہوا ہے، شیطانی اثر ہے۔ شیطان گناہ کراتا ہے، قرآن پاک سے واضح ہے یہ چیز، اور پہلے نمبر پر کفر شرک۔ تو یہ تکلیفیں کیوں دیتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے ایک خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، کوئی استحاضہ ہو گیا ہے، مرض خون آنے کا عورتوں کا مرض ہو جاتا ہے، ایک تو 3 دن کم سے کم، زیادہ سے زیادہ 10 دن، لیکن ان کا خون بند ہی نہیں ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی تدبیریں بتائی کہ وہ اس سے زیادہ اس سے زیادہ آتا ہے، رک ہی نہیں رہا، کہا شیطان رحم پہ لات مار دیتا ہے۔ معلوم ہوا تو شیطان کے اثرات ظاہری جسم پر بھی ہوتے ہیں، لیکن سب سے بڑا حملہ کیا ہے؟ اس ظاہری جسم پر حملہ کرنے کا مقصد انسان کو پریشان کرنا، تاکہ پریشان ہو کر اللہ سے غافل ہو جائے، ادھر ادھر کے علاج معالجے میں پڑ جائے، علاج کرتا جائے فائدہ نہ ہو، علاج کرتا جائے فائدہ نہ ہو، پھر مایوس ہو جائے، اللہ سے کٹ جائے۔ شیطان کا یہ مقصد ہوتا ہے تکلیف پہنچانے سے۔ بے ہوش کر دیا معلوم ہوا آپ کی لڑکی کو، کیوں؟ اب پریشان ہے مارے محبت کے، بیوی بچوں کے۔ اب آپ جائز ناجائز کچھ نہیں دیکھتا ہے آدمی تعویذ گنڈے میں، چاہے جائز ہے چاہے ناجائز ہو، لڑکیوں کو لے جا رہے ہیں تعامل کے پاس، سامنے علاج کر رہا بے پردگی کے ساتھ، اور جو الٹا سیدھا بتا دے اس کو مان لیتے۔ تو پہلے نمبر پر شیطان شرک کی، کفر کی دعوت دیتا ہے، اور اس سے ہم کیسے بچیں گے؟ بہت آسان، زبان پہ کفریہ لفظ کہا تو کافر ہو جائیں گے، چاہے آپ اللہ پر یقین خوب رکھتے ہوں۔ کیسے؟ نماز بھی پڑھتے، تہجد بھی پڑھتے، خوب اللہ سے یقین بھی ہے۔ یقین ہونا کافی نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یقین کی محنت کرو، یقین ابلیس سے اچھا نہیں ہوگا کسی کا۔ اللہ کے سب وعدوں پر یقین ہے اس کو، سب دیکھا ہے وہ، صرف یقین ہونا ایمان نہیں ہے۔ یقین کے ساتھ اللہ رسول کی ہر بات کو ماننا ایمان ہے۔ اللہ کی ذات صفات کا یقین تو ہے، ابلیس کو کیا نہیں ہے،
پورا یقین ہے۔ ابو طالب کو یقین نہیں تھا، کیا تھا؟ اور یہود نصارہ کو یقین تھا، کتابوں میں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اپنے بچوں سے زیادہ پہچانتے تھے، بچوں کو پہچانتے، قرآن کا ایسے پہچانتے تھے، لیکن انکار کیا۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، یقین بھی ہے، یہ کیفیت ہماری۔ ایک نے کہا بھائی چلو نماز پڑھو، ارے کیا اٹھک بیٹھک لگائیں، کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا، چاہے اتنا یقین ہو اس وقت، چاہے آپ اللہ کی یاد میں گڑ گڑا رو رہے ہوں، لیکن آپ نے انکار کیا، کفر کے معنی انکار کیا، کافر ہو گئے۔ اس لیے دین کی باتوں میں سنجیدہ ہونا ضروری ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ کہ اللہ رسول کا حکم آ جائے کوئی، زبان بند کر لیں گے، منہ بند کر لیں گے، ہاں آمنا وصدقنا، کہ ہم نے ایمان لائے، ہم نے تصدیق کی، سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا، ہم نے اطاعت کی، بس نہ کریں، انکار نہ کریں، چاہے آپ کچھ بھی نہ کر رہے ہوں، لیکن انکار نہ کریں۔ روزے کو کہا ارے کون روزہ رکھے جو اٹھک بیٹھک فاقے کرے، جس کے گھر کھانا نہ ہو روزہ رکھے، تو آپ نے اس روزے کا انکار کر دیا، کافر ہو گئے۔ تو اللہ رسول کے معاملے میں سنجیدہ رہیں کہ عالم سے معلوم کریں گے، بزرگ سے معلوم کریں گے، علماء دین سے بات ہے کہ نہیں، یہاں تک رک جائیں کہ ہوگی تو مانیں گے، نہیں ہوگی نہیں مانیں گے، اب ہے نہیں یہ بات دین میں، شریعت میں، اس کی ہم تحقیق کریں گے۔ یہ نہیں دین کی بات سنائی، دادی اماں نے یہ کہتی تھی، خاندان برادری میں تو یہ ہوتا تھا، اس کا حوالہ دینے لگے۔ تو کفر شرک میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ عقیدے، روز پڑھو، روز سنو، موبائل میں ڈال لیجیے، آپ موبائل میں پڑھیے، بہشتی زبر ہندی بھی آتی، ہندی میں پڑھیے، اس کو بسائیے، کفر شرک کی باتیں ان سے بچیے۔ نماز سے اہم چیز ہے عقیدہ پہلے نمبر پر، پھر نماز کی پابندی نہیں کر رہے ہیں تو شیطان کا اثر ہے آپ پر، آپ اس کو دفاع کیجئے، ہمت سے کام لیجئے۔ ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو اس سے بچیے۔ تو یہ کوششیں کرتا ہے شیطان، نافرمانی کرانا ماں باپ کی، میاں بیوی میں جھگڑا کرانا، قرآن حدیث سے ثابت ہے، آپس میں طلاقہ پڑ جائے، اس کی کوشش کرتا ہے، بعد میں افسوس کرتا ہے، شیطان کا اثر ہوتا ہے۔ تو قرآن پاک نے کیا کہا؟ شیطان نے کہا ثم لا تجد اکثرهم شاکرین، کہ ان میں اکثر لوگوں کو شکر گزار آپ نہیں پائیں گے۔ ناشکری، شیطان نے کیا کہا تھا؟ آپ میں اکثر میں شکر گزار نہیں پائیں گے۔ اب اگر ناشکری ہو رہی ہے، آدمی پریشان حال ہے، کہتا ہے بس ہم ہی سب سے زیادہ پریشان ہیں، اللہ میاں ہم ہی کو پریشان کیے ہیں، ہمارا لڑکا اللہ تعالیٰ کو اسی کو مارنا تھا، اور کوئی نہیں ملا تھا، بتاؤ بھی 20 سال کا تھا، 25 سال کا تھا، جوان تھا، اللہ تعالیٰ پر اعتراض کر رہا، کافر ہوا جا رہا۔ تو شیطان نے کیا کہا تھا؟ ناشکری اگر ہو رہی ہے تو یہ کس کی طرف سے ہے؟ شیطان کی طرف سے۔ کیا کہا تھا؟ قال فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ بسبب اس کے آپ نے مجھ کو گمراہ کیا ہے، میں آپ کے سیدھے رستے پر بیٹھوں گا ان کے لیے۔ کہاں بیٹھے گا؟ سیدھے رستے پر۔ آپ لوگ کہتے کالج میں، اسکول میں خرافات نہیں ہوتی بہت، مدرسوں میں یہ دقت، تو جہاں شیطان ہوگا وہاں شیطان جائے گا، وہاں نہیں جائے گا۔ جہاں خیر کا معاملہ ہوگا وہاں شیطان بیٹھے گا، سیدھے راستے پہ بیٹھے گا۔ جب سیدھے راستے پہ چلنا شروع کرو، دقت ڈالنا شروع کرے گا۔ لوگ کہتے نماز پڑھنے لگے تو یہ کاروبار کی دقت ہو گئی، قرآن پاک کی تلاوت کی تو یہ دقت آ گئی، تو کیوں دقت ڈالے گا نا، بہکانے کی کوشش کرے گا، سیدھے راستے پہ بیٹھے گا وہ، اور بہکانے کی کوشش کرے گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ کیا کہہ رہا؟ میں ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، اور ان میں آپ اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قال اخرج منہا مذءوما مدحورا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذلیل خوار ہو کر نکل جا یہاں سے، ذلیل خوار ہو کر نکل جا۔ قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم من الجنة والناس اجمعین، نکل جا، اور جو بھی ان میں تیری اتباع کرے گا، تم سب سے، جنات انسان سے، سب کو جہنم کو بھر دوں گا، اتباع کرے گا۔ آج ہم کس کی اتباع کر رہے ہیں؟
شیطان کی اللہ تعالیٰ کی. یہ پورا ایک امتحان چل رہا ہے، ایک جنگ چل رہی. شیطان حملہ آور ہے ہم پر. ایک طرف رسول اللہ ایک فرمان کہہ رہے ہیں، ایک طرف شیطان دل میں ڈال رہا ہے. نماز پڑھنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا، ہم نماز چھوڑ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ داڑھی، اور واجب ہے چاروں اماموں کے نزدیک. اب داڑھی منڈا رہے ہیں، کترا رہے ہیں. شریعت میں کیا ہے؟ عورتوں کے لیے پردہ، شرعی پردہ کریں، بے پردہ باہر نکل رہی. یہ کس کا شیطان کا حملہ ہے. قال اخرج منها مذءوما مدحورا. اچھا یہ ہو گیا. پھر اس نے کیا کہا؟ قال ربی ما غویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین. اس نے کہا اے میرے پروردگار، بس سبب اس کے انسان کہ آپ نے مجھ کو گمراہ کیا. آدم کو سجدہ کرنے کو کہا تھا نا، سجدہ نہیں کیا، مردود یہاں سے ہوا. اس لیے دشمنی رکھ لی ہے اس نے. سب سے بڑا دشمن ہے، دشمنی رکھ لی ہے. تعجب ہے، جو انسان جانتا ہے شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، پھر ہم اس کو دوست بناتے ہیں، پھر ہم اس کی اتباع کرتے ہیں. کتنی تعجب کی بات ہے، کتنی افسوس کی بات ہے. تو کہہ رہا ہے آپ نے اس کے سبب سے مجھ کو گمراہ کیا. میں قسم کھاتا ہوں ان کے لیے دنیا میں معاصی کو مرغوب بناؤں گا، خوب مزین کر کے دکھاؤں گا، خوب اچھا کر کے. گناہ کی بات بڑی اچھی نظر آئے گی، بہت بہترین نظر آئے گی، دلکش نظر آئے گی، پرکشش نظر آئے گی، بڑی جاذب نظر آئے گی، بڑی اچھی لگے گی. اس طرح گمراہ کیسے کرے گا؟ آپ سمجھ لو دنیا کی چیزیں اور شیطانی چیزیں اور گناہ کی چیزیں، اللہ کی نافرمانی کی چیزیں اگر اچھی لگ رہی ہیں تو کیا ہوا؟ شیطان کا اس میں اثر ہے. خود کہہ رہا ہے میں ایسا کروں گا. تو شیطان کیا کہے؟ دنیا کی چیزوں کو مرغوب بنا کے دکھائے گا، معاصی کو. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں سب کو گمراہ کر دوں گا ان کو. إِلَّا عِبَادَكَ الْمُخْلَصِينَ، بجز آپ کے مخلص بندوں کے، منتخب بندوں کے، جو خالص ہیں. اللہ آپ کے بندے صرف آپ کی طرف نگاہ کرتے ہیں، اور مخلص بندے جو ہوں گے وہ ان کو نہیں گمراہ کر سکوں گا. تو معلوم ہوا شیطان کے حملے سے بچنے کا کیا راستہ ہے؟ مخلص ہونا، خالص ہونا. ایمان میں کوئی اللہ کی ذات و صفات میں شریک نہ کرے. اللہ کا مخلص بندہ، مخلص کیا اللہ ہی کے ہو جائیں ہم. اور عقل میں بات آنے والی ہے، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے سب کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے. تو کس کی اتباع کرنا چاہیے؟ اللہ کی. کس کی بات ماننا چاہیے؟ اللہ کی. شیطان نے تو پیدا نہیں کیا ہے، شیطان نے تو نہیں بنایا ہے. جب شیطان نے نہیں بنایا ہے تو شیطان کی ہم بات کیوں مان رہے ہیں؟ وہ خوبصورت تو بنا کے دکھائے گا دنیا کو. اب باہر نکلیں عورتیں بھی خوبصورت نظر آئیں گی. وہی جس پر آپ کا جان فدا ہو رہی ہو اور بہت اچھی لگ رہی ہو، اسی سے شادی اگر ہو جائے تو زیادہ نہیں، ہم بتاتے ہیں 1 سال کے بعد آپ ستانے لگیں گے. بھائی جو لوگ من پسند شادی کرتے ہیں عشق میں، بعد میں چھوڑ بھی دیتے ہیں، مارتے بھی ہیں. کیا بات ہے؟ اب کیوں نہیں اچھی لگ رہی؟ دور سے تو بہت اچھی لگ رہی تھی کہ سب پیسہ قربان کرنے کو تیار، مال قربان کرنے کو تیار. جب بیوی ہو گئی، کیوں؟ اب بیوی ہو گئی، حق ادا کرو، ثواب ملے گا نا. باہر جب دیکھ رہے تھے تو گناہ پڑ رہا تھا. جب باہر نکلتا ہے کوئی مرد، عورت، تو مرد کی رگ شہوت کو ابھارتا ہے شیطان، اور عورت کی رگ شہوت کو چاہے جیسی ہو بڑی خوبصورت لگنے لگتی ہے. یہ خوبصورت لگنا کہاں سے ہے؟ یہ شیطان کی طرف سے ہے. اب اگر یہ چیز ہو رہی ہے دل میں، عورت کوئی بس رہی ہے نامحرم، تو سمجھ لو شیطان کا حملہ ہے. کس کا حملہ ہے؟ شیطان کا حملہ ہے. اور شیطان دشمن ہے. دشمن اب آپ پر حملہ آور ہے، اس کے علاج کی فکر نہیں. سر میں درد ہو جائے، 4 ڈاکٹروں کو علاج کریں، نہ فائدہ ہو، فوراً عامل کے پاس پہنچ جائیں گے، تعویذ کرنے والے کے پاس. کیا بتائیں، ٹھیک ہی نہیں ہو رہی، بتاؤ کیا ہے. اور جو شیطان ہر وقت سوار ہے ہم پر، ہر وقت حملہ آور ہے، اس کی فکر نہیں. ایک خاص قسم کا تکلیف جو ہے دنیاوی، شیطان کوشش کر لیتا ہے، اس میں بھی کچھ خلل ڈالتا ہے، اس کے علاج کی تو فکر ہے. اب ہر وقت چاہے شیطان ہم کو قبضے میں کر لے، اس کی فکر نہیں. تو باہر نکلے، عورت پر نگاہ پڑی، آپ کے دل میں بس گئی، نماز میں دل نہیں لگ رہا، قرآن پاک میں دل نہیں لگ رہا، کاروبار میں دل نہیں لگ رہا. یہ کہاں سے؟ شیطان سے ہے. پھر ایسے لوگ خودکشی تک کر لیتے ہیں.
کسی کی بات نہیں مانتے ہیں، پورے طور سے شیطان سوار ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیا کہا تھا؟ کہا گیا لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہاں زمین میں ان کے لیے معاصی کو مرغوب کر کے دکھاؤں گا، خوبصورت کر کے دکھاؤں گا۔ معاصی اصلاً تو نجس ہیں، گندے ہیں اور بہت بدصورت ہیں، لیکن ان کو کیا کر کے دکھائے گا؟ بہت اچھا کر کے، بہت خوبصورت کر کے۔ تو یہ اس کا کام ہے۔ یہ کس کا کام ہے؟ شیطان کا کام ہے، معاصی کو خوب اچھا کر کے دکھائے گا، خوب خوبصورت کر کے دکھائے گا۔ ہاں اچھا جی، ادھر بیٹھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے یہ کیوں بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی حکایت کو، اس کی باتوں کو؟ ہم کو تنبیہ کرنے کے لیے۔ ہم نے غور نہیں کیا قرآن پاک میں کہ کس طرح شیطان ہم پر حملہ آور ہو رہا، کس طرح ہم پر کوششیں کر رہا ہے۔ کوئی آدمی بالکل بے فکر ہے کہ ہم پر شیطان کہاں آ جائے گا، ہم کو شیطان کہاں تباہ کر دے گا۔ تو خیال اور وسوسوں کے ذریعے قرآن پاک میں من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، برائی سے میں پناہ لیتا ہوں۔ قل اعوذ برب الناس، پناہ لیتا ہوں، اللہ کی پناہ پڑھو، اللہ سے پناہ مانگو، شیطان سے اللہ تعالیٰ حفاظت کرے۔ آج نماز ہماری چھٹ رہی، روزہ چھٹ رہا، زکوٰۃ چھٹ رہی، کیوں؟ اسی لیے ہم زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں، اسی لیے کیوں؟ شیطان ارے نکال دیں گے تو ختم ہو جائے گا سب پیسہ، اتنا چلا جائے گا تو اتنا باقی رہے گا۔ حالانکہ صدقے سے پیسہ بڑھتا ہے، روپیہ بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ صدقے کو بڑھاتا ہے، سود کو مٹاتا ہے۔ لیکن کیا خیال ہو گیا ہے؟ سود لیں گے تو پیسہ بڑھ جائے گا اور صدقہ دیں گے تو پیسہ گھٹ جائے گا۔ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تو میں معاصی کو زمین میں ان کے لیے مرغوب کر کے بناؤں گا، خوب اچھے دکھاؤں گا۔ گناہ خوب اچھے لگ رہے ہیں، دلکش لگتے ہیں نا، خوب بہترین، اب بس وہ جازی ہو جاتے ہیں۔ کوئی آدمی دشمن اوپر سے بڑھیا چاندی کا ورق لپیٹ کر گندگی دے تو آپ کھا لیں گے، لیکن شیطان، گناہ سب گندگی ہیں، کیا ہیں؟ گندگی ہیں، اس پہ شیطان خوبصورتی چڑھا دیتا ہے اور اس کو ہم پھر کھا لیتے ہیں۔ تو کہا سب کو گمراہ کروں گا، الا عبادک المخلصین، بجز آپ کے مخلص بندوں کے، منتخب بندوں کے، سب کو گمراہ۔ تو شیطان سے بچنے کا کیا واحد راستہ ہے؟ مخلص اللہ کے بندے بن جانا، خالص اللہ کے بندے بن جانا۔ یہ عقل کے خلاف ہے، عقل کے مطابق ہے؟ بتائیے آپ، بھئی اللہ کے بننا چاہیے یا شیطان کے بننا چاہیے یا ماں باپ کے بن جانا چاہیے؟ ماں باپ کی خدمت تو ہے، لیکن اللہ کو چھوڑ کر ماں باپ کے بن جانا عقل مندی ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر حاکم بادشاہ کے بن جانا غلط۔ اللہ کے بننا یہ عقل مندی ہے، سمجھداری عقل کے مطابق ہے کہ اللہ کے ہم بن جائیں۔ جس نے آسمان بنایا، سورج بنایا، چاند بنایا، ستارہ بنایا اور ہم کو بنایا، ہمارے ماں باپ کو بنایا، ساری کائنات کو بنایا، تو ہم اس کے بن جائیں۔ یہی علاج ہے۔ اس میں بتا دیا گیا کہ شیطان سے اگر بچنا ہے تو پورے مخلص، اس میں کوئی شرکت نہ ہو کسی کی، خالص اللہ کے بن جائیں، توحید دل میں رس بس جائے، ایک اللہ ہے، اس کی ذات و صفات میں کیا رسول، پیغمبر، فرشتے، اولیاء اللہ، قطب ابدال، غوث، پیر فقیر، شیطان، جادوگر، کوئی شریک نہیں ہے، ایک اللہ ہے، اسی کی ہم عبادت کریں گے، اسی سے ہم معافی مانگیں گے، اسی کے ہم بن کر رہیں گے، یہ ارادہ کرنا، اسی کے بن کر رہنا ہے۔ اور اس میں بن کر رہنے میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ شرک سے بچنا، کفر سے بچنا، عقیدے درست کرنا، عقیدوں کو درست کر دیں، کفر شرک سے بچیں، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ پھر کیا کرنا؟ نماز کو قائم کرنا، نماز پڑھنا ہے، زکوٰۃ واجب ہے تو زکوٰۃ نکالنا، حج فرض ہے تو حج ادا کرنا ہے، رمضان کا مہینہ آئے تو روزے رکھنا ہے۔ اور دنیا میں حقوق میں اللہ کے بعد کس کا حق ہے؟ ماں باپ کا۔ ماں باپ کو نہیں ستائیں گے، ان پر خرچ کریں گے، اور ماں سے تیز نہیں بولیں گے، باپ سے تیز نہیں بولیں گے، کیفیت غصے کی ہو رہی، بار بار کہہ رہی، اس کو جھیلیں گے، اف کہنے سے منع کیا گیا ہے۔ آج کتنی افسوس کی بات ہے کہ ماں باپ سے تیز بول رہا، نافرمانی کر رہا،
سوچئے ذرا چھوٹے تھے کس طرح، جب آپ کے بچے ہوں تو سوچئے کس طرح آپ پالتے ہیں، کس طرح آپ چاہتے ہیں۔ تو آپ کے ماں باپ نے بھی اسی طرح پالا ہے، اسی طرح دیکھ بھال کی ہے۔ وہ آپ بھول گئے کہ چھوٹے تھے، آج کمزور ہو گئے، ضعیف ہو گئے، بیمار ہو گئے تو کچھ پرواہ نہیں، کچھ فکر نہیں، دوست احباب میں مست ہیں، ادھر ادھر مست ہیں، لیکن ماں باپ کی کوئی فکر نہیں۔ تو ماں باپ کی بھی فکر کرنا ہے جو ہو سکے، اور زیادہ مطالبہ کر رہے ہو طاقت سے زیادہ جو آپ نہیں کر سکتے تو ادھر کر لیں، نرمی سے پیش آئیں، محبت سے پیش آئیں۔ اسی طرح بیوی وہ مثل یتیم کے ہے، ماں باپ کو چھوڑ کے آئی ہے، بھائیوں کو چھوڑ کر آئی، بہن کو چھوڑ کے آئی ہے، اپنا گھر چھوڑ کے آئی ہے، آپ کے ساتھ شادی ہو گئی، وہ ایک قسم کی یتیم ہے۔ کیا ہے؟ یتیموں کے ساتھ عورتوں کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، کیوں؟ مثل یتیم ہی کی ہو گئی وہ، اور یتیم کے ساتھ جو خیر خواہی کرے اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ لیکن آج تیز بول رہے ہیں، چلا کے بول رہے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں، نرمی محبت سے سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اس کے آپ سیکھیے کہ شادی ہم نے کر لی ہے، اب بیوی کے اندر یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، ابھی شادی کر لی لیکن بیوی کو سنبھالنا نہیں سیکھا، کیسے سنبھالیں، کیسے اس کو ڈیل کریں، کیسے اس سے پیش آئیں جو اس کی عادتیں صحیح ہو جائیں، یہ اللہ والوں سے سیکھیں۔ تو سب سے زیادہ شیطان کوشش کرتا ہے کیا؟ میاں بیوی میں جھگڑا کرا دینا، اور قرآن پاک میں جادوگر جادو کے ذریعے میاں بیوی میں جھگڑا کراتے ہیں، ایسا جادو سیکھتے ہیں۔ اور قرآن حدیث میں ہے شیطان تخت لگاتا ہے اور پھر بھیجتا کہ جاؤ گمراہ کرو، جا کے اپنے چیلوں کو پانی پہ تخت لگاتا ہے، لوگ جاتے ہیں، شیطان جاتے ہیں، وہ آ کے بتاتے ہیں ہم نے فلاں کو شرابی بنا دیا، شراب پلا دی، اور فلاں سے زنا کرا دیا، فلاں کی چوری کرا دی، فلاں میں جھگڑا کرا دیا، فلاں سے یہ کام کرا دیا، نماز چھڑا دی۔ کہتا ہاں ٹھیک ہے، بہت اچھا۔ اور ایک کہتا میاں بیوی میں جھگڑا کرا دیا، طلاق دلا دی، سینے سے لگا لیتا کہ ہاں تم میرے اصلی چیلا ہو۔ حدیث میں باقاعدہ ہے۔ تو میاں بیوی جھگڑا ہو رہا تو شیطان، سمجھ لو شیطان کا اثر ہے، اب تعویل لکھاؤ جا کے کہ میاں بیوی میں محبت پیدا ہو، اس کا علاج کراؤ۔ باہر والی بڑی اچھی لگ رہی، اور جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے تمہارے جوڑے مقرر کیے ہیں، ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے۔ جو آپ کا جوڑا ہے وہ آپ کا ٹکڑا ہے، وہ کیا ہے؟ سوج معنی ٹکڑے کہتے ہیں، حصہ، جوڑا۔ تو آپ کی نکاح میں جو آئی وہ جوڑا ہے۔ لوگ پریشان ہوتے ہیں ان کے چکر میں، ان کے چکر میں، شادی ہو جائے، یہ ہو جائے، لیکن بھائی مقدر غالب رہی، یہ سب لکھے ہوئی چیزیں ہیں، جہاں سے لکھا ہے وہیں ہوگی۔ بس مشرکہ کافرہ نہ ہو، زانیہ نہ ہو، سب چیزیں چل سکتی ہیں، آپ کوشش کر کے صحیح کر سکتے ہیں۔ یہ چیز ناقابل برداشت ہے۔ اور جو خرابیاں ہیں سیکھیے، اللہ والوں سے تعلق کیجیے، کیسے بیوی کو ہم صحیح کریں، ٹھیک کریں نرمی محبت کے ساتھ۔ یہ فن ہے، تعلیم اور اصلاح ایک فن ہے۔ بہت سے لوگ پڑھے ہوتے، پڑھانے کا فن نہیں آتا ہے، کچھ لوگ بہت اچھا پڑھا لیتے ہیں، بہت جلدی بچے پڑھ جاتے ہیں۔ اصلاح کا ایک فن ہے، طریقہ ہے۔ تو شادی سے پہلے اللہ والوں سے تعلق قائم کرو کہ کیسے ہم بیوی کو سنبھالیں۔ جھگڑے آئیں گے، ایک طرف ماں کھینچے گی، ایک طرف باپ کھینچیں گے، ایک طرف بیوی کھینچے گی، اور ایک طرف سسرال والے کھینچیں گے، اب آپس میں آدمی الجھ جاتا ہے، خوب ٹینشن میں مبتلا ہو، ٹینشن پیدا کرتا ہے شیطان، تاکہ ٹینشن میں ایک غلط قدم اٹھ جائے، غصہ پیدا کرتا ہے شیطان۔ کیا کرتا ہے؟ غصہ پیدا کرتا ہے، اور غصے وقت بالکل حاوی ہو جاتا ہے۔ بس آپ سمجھ لو شیطان آ گیا ہے، اب ہم آپ بہت خطرے میں ہیں، خطرے کی گھنٹی میں ہیں، اب ہم کو بولنا نہیں بھائی، کیا ہے؟ کچھ بولنا نہیں، لیٹ جانا ہے تو یا وضو کر کے نماز شروع کر دینی ہے، اور طے کر لو 100 رکعت پڑھیں گے، جب تک غصہ ٹھنڈا نہ ہوگا پڑھتے رہیں گے نماز، یا سامنے سے ہٹ جاؤ ورنہ غلط ہو جائے گا۔ زبان کو قابو میں رکھو، طلاق کا لفظ نہ نکالو، طلاق کا لفظ اگر نکال دیا خطرے میں پڑ گئے۔ 3 طلاق لوگ دینے لگے ہیں، شریعت میں منع ہے، بدعت ہے 3 طلاق دینا، ناجائز ہے، لیکن آج طلاق دے رہے ہیں لوگ۔ 3 دینے کی کیا ضرورت بھائی؟ طلاق تو 1 سے ہو جاتی ہے، کس سے ہو جاتی ہے؟ یہ مسئلہ لوگوں کو بتانا ضروری ہے۔ 1 طلاق دے دیں آپ، طلاق ہو جائے گی۔ 3 مہینے یعنی 3 ناپاکی تک، آپ پاک ہونے تک 3 مرتبہ آپ نہ بولیں اس کو، بیوی نہ بنائیں، رجوع نہ ہو اس سے، تو نکاح سے نکل جائے گی، آپ معاملہ صاف کر لیں۔
اور حدیث میں قرآن میں ہے کہ اس کو رخصت خوبی کے ساتھ احسان کے ساتھ رخصت کرو، جھگڑا فساد کر کے ساتھ نہیں رکھنا ہو تو احسان کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ رکھو، اور اگر رخصت کرنا ہو وہی تمہارے ساتھ رہی ہے، احسان کرو، جو دے سکو دے دو، لینے کی کوشش نہ کرو، جتنا اس نے دیا اس سے زیادہ دینے کی کوشش کرو، احسان بھلائی کے ساتھ، آپس میں اخلاق کے ساتھ، یہ نہیں میل ملاپ ختم، تعلق ختم، مسلمان بھائی بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان بھائی بھائی، میل ملاپ کے ساتھ رخصت کرو اس کو۔ لیکن آج جھگڑے کے ساتھ رخصت کرو، بڑے دیندار آدمی بنتا ہے، بس سمجھتا نماز پڑھ لی دیندار ہو گئے، یا داڑھی رکھ لی دیندار ہو گئے۔ داڑھی پورا دین نہیں ہے، داڑھی دین میں اہم چیز ہے، شعار اسلام میں سے ہے، اس کی تخفیف کفر ہے، لیکن سب کچھ نہیں ہے۔ سب کچھ ہم کہیں آپ کہیں کوئی کہے غلط، داڑھی منڈا رہا کترا رہا تو گناہ پڑ رہا، ہمیشہ سو رہا تو گناہ، جگ رہا تو گناہ، نماز میں تو ہی گناہ جاری ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے ایک نماز تو پڑھتا ہے، داڑھی نہیں ہے اس کے، اس داڑھی والے سے اچھا ہے۔ کیسے؟ اس داڑھی والے کے اندر 10 عیب ہیں، اس کے اندر ایک ہی عیب ہے، 10 خوبیاں اور زیادہ ہیں، تو اس داڑھی والے سے بے داڑھی والا اچھا ہو سکتا ہے۔ ایک خرابی ہے، اس کو خراب کہا جائے گا، اس کو برا کہا جائے گا، لیکن 20 عیب ہے معلوم ہوا، داڑھی والا آنکھوں بد نظری کرتا ہے، یا زنا بدکاری مبتلا ہو جاتا ہے، یا فراڈ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو اس داڑھی سے اچھا نہیں ہو جائے گا۔ داڑھی یہودیوں کو بھی ہے، بڑی بڑی داڑھیاں ہیں، تو ہم لوگ داڑھی سے بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ کوئی داڑھی کرتے پائجامے شکل میں آ جائے، چاہے جو مانگ لے جائے، چاہے جو ٹھگ لے جائے، ارے بھائی مولانا تو داڑھی کو ہی سب کچھ سمجھ لیا، یہ بھی غلط ہے۔ داڑھی اسلام کا بہت اہم چیز، اہم شعار ہے، اس کو تخفیف نہیں کریں گے۔ جو کوئی نہیں رکھ پا رہا تو یہ نہ سمجھے کہ ہم داڑھی نہیں رکھنے بہت اچھا ہے، سمجھے میرا عیب ہے، میری خرابی ہے، یہ میری کمی ہے۔ داڑھی پہ مذاق نہ اڑاویں، کوئی اگر برا داڑھی والا غلط کام کر رہا تو مذاق اڑائیں، داڑھی کا کیا عیب ہے؟ کیا داڑھی گناہ کرا رہی؟ کوئی نمازی گناہ کرے تو کیا نماز کہہ رہی گناہ کرو؟ تو آپ نمازی کیوں نمازی ایسا؟ بھائی نماز پڑھ رہا تو نماز کو آپ بدنام کر رہے ہیں، ارے اس کی خرابی، اس کی ہاں یہ خراب ہے یا گڑبڑ ہے۔ تو داڑھی اہم چیز ہے، لیکن سب کچھ نہیں۔ تو میاں بیوی کے حقوق ادا کرنے کی کوشش، اس کا دیکھنا، میاں بیوی میں جھگڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور شیطان یہ کوشش کرے گا میاں بیوی مولفت نہ قائم ہو۔ جو چاہیے میاں بیوی کی اس دواجی زندگی کے لیے ضروری محبت ہے، اور جو تقاضے ہیں اس سے دور کر دو، تاکہ شوہر کہیں اور چکر میں پڑے، بیوی کہیں اور چکر میں پڑے۔ سب سے خطرناک مرض ہے یہ، کس کا حملہ ہے؟ شیطان کا حملہ ہے۔ اب میاں بیوی میں الفت محبت نہیں، وہ چیز نہیں ہے، تو شوہر اپنے اندر کمیاں محسوس کرے، کیا ہمارے اندر کمی ہے اس کو ہم دور کریں، اللہ والوں سے مشورہ کریں، اور بیوی کے اندر کوئی کمی ہے وہ بھی دور کرنے کی کوشش کرے۔ کس طرح آپس میں جو تعلق ہونا چاہیے، اس دواجی زندگی کا تقاضا ہے، وہ کیسے پورا ہو، کیا کریں، اس کی کوشش کریں، اس کی فکر کریں۔ اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے ہیں تو اس کی بھی فکر کریں۔ ماں باپ کے حقوق ادا کرنا ہے، بیویوں کو بھی حقوق ادا کرنا ہے۔ اگر میاں بیوی میں طلاق ہو رہی ہے، اور 3 طلاق تو ذہن سے نکال ہی دیں، 1 طلاق دیا کریں بس۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ 3 مہینے میں رجوع کرنا چاہیں گے تو کہہ دیں ہم نے بیوی رکھ لی، اپنی بیوی رکھ لی، رجوع کر لیا، پھر بیوی ہو جائے گی بغیر نکاح پڑھائے۔ اور نہیں کیا 3 مہینے کے بعد رخصت، ختم ہو جائے گا معاملہ، وہ جائے آپ جائیں، وہ نکاح کہیں کر سکتی ہے، آپ بھی کر سکتے ہیں۔ اور پھر کبھی ان کو نہ ملے، آپ کو نہ ملے، پھر نکاح کرنا چاہے پھر نکاح بھی ہو جائے گا۔ لیکن 3 طلاق کی عادت ہو گئی، اس کو پہنچائیں لوگوں تک پیغام کہ 3 طلاق نہ دیا کریں، گناہ ہے، بدعت ہے۔ لیکن ہاں ایک بات اور سمجھ لیں، 3 طلاق سے تینوں پڑ جاتی ہیں، 3 طلاق سے 1 نہیں ہوتی ہے۔ یہ کہاں سے جھوٹ چلا دیا؟ 3 کا مطلب 3 ہے ہی نہیں، 3 گولی لگائے کہ بھائی 1 گولی لگاؤ تو صحیح، 3 گولی اکٹھا مارو گے تو گولی نہیں مانی جائیں گی، تو مجرم کو آپ نے رخصت کر دیا۔ قانون پاس کرے بھائی 3 مرتبہ میں گولی کیا کہتے ہیں، گولی مارو گے تو ٹھیک ہے، مرا مانا جائے گا، مجرم ہوگا، اور اگر اکٹھا 3 مرتبہ مارا تو مجرم نہیں ہوگا، تو مجرموں کو تو چھوٹ مل گئی۔ 3 طلاق سے 3 پڑ جاتی، قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے۔ کچھ لوگ بہکاتے ہیں کہ 3 طلاق دی نہیں ہوگا، طلاق نہیں ہوگی، اور رکھ لیتے ہیں۔ یہ رکھ لینا خطرناک ہے،
اتنا خطرناک ہے، روز زنا بدکاری کر رہے ہیں، اولاد صحیح نہیں ہو رہی، زنا بدکاری مبتلا کر رہے ہیں یہ لوگ۔ اس سے اچھا تھا 3 مہینے عدت گزار لیتے، پھر کسی سے نکاح کر دیتے، پھر وہ چھوڑ دیتا، پھر آپ کر لیتے۔ یہ اتنا خراب نہیں کہ جائز میں آپ آئے، ناجائز میں نہیں گئے، یہ اتنا خراب نہیں ہے جتنا یہ خراب ہے 3 طلاق دے کے پھر رکھ لیا آپ نے۔ 3 طلاق سے 3 پڑ جائیں گی، 3 گولی ماریں گے تو 3 گولی لگیں گی۔ اب اس کے لیے بحث اس کے لیے نہیں ہے، یہ بیان رکھا گیا کہ اس پہ بحث کی جائے، ورنہ کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا تو اسی کا بحث رکھیں گے، تو اس میں پھر دلائل قرآن حدیث سے آپ کو سنائیں گے، دکھائیں گے آپ کو، تو یہ بھی مسئلہ دھیان رکھیں۔ تو شیطان کیا کوشش کر رہا ہے؟ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم ان کے لیے زمین میں جو چیزیں ہیں معاشی وغیرہ کو مرغوب بن کے دکھائیں گے، خوبصورت، اچھی، دلکش، اور ان سب کو گمراہ کریں گے۔ إِلَّا عِبَادَكَ الْمُخْلَصِينَ، بجوز آپ کے خالص جو بندے منتخب کیے ہوئے، ان پر نہیں۔ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ، تو حق تعالیٰ نے فرمایا ہاں ہے، یہی سیدھا رستہ جو مجھ تک پہنچتا ہے، کہ میرے خالص بندے بن جاؤ بس، شیطان کے بندے نہ بنو۔ آج ہم شیطان کی پوجا کرنے، کیسے اس کی ہم بات مان رہے ہیں۔ کیا بجے رہا بھائی؟ کئی منٹ باقی؟ تو بھائی سمجھ میں آیا؟ آج ہم علاج بیوی پر شیطان ہو بتا دیں بس پریشان۔ لوگ زیادہ پریشان کا ہے، بتا دو کیا ہے۔ اچھا بتا دیں کیا ہے، کوئی طریقہ بھی معلوم ہے، اس سے کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ؟ کیا آپ علاج کر لیں گے؟ بتانے سے فائدہ تھوڑا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وظیفے بتائے ہیں اس کی ہم پابندی کریں، ان دعاؤں کی پابندی کریں، انشاءاللہ شیطان سے بچے رہیں گے۔ پہلے نمبر پر کیا ہے؟ عقیدے درست کریں۔ آگے اگلی آیت جو پڑھ رہے ہیں اس میں، یہ 14ویں پارے میں، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب آپ قرآن پڑھنے لگیں، تلاوت کرنے شروع کریں، پڑھنا شروع کریں، پڑھنے لگیں، تو آپ شیطان سے پناہ اللہ کی پناہ لے لیا کریے، شیطان مردود سے، اللہ کی حفاظت میں، اللہ کی حفاظت چاہا کیجیے شیطان مردود سے۔ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اس کا کچھ زور ان لوگوں پر نہیں چلتا ہے جو اللہ پر پورے طور سے ایمان لائے۔ اس پر زور کس پر نہیں چلتا؟ شیطان کا۔ اللہ تعالیٰ خود کر رہے ہیں إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اس کا زور ان لوگوں پر نہیں چلتا ہے کچھ بھی، عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا، جو اللہ پر ایمان لے آئے، انہیں عقیدوں کو درست کر لیا ہے، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں کہ اللہ مدد کرے گا۔ اللہ کے بغیر کچھ شیطان نہیں کر سکتا ہے۔ سارے جنات، انسان سب مل جائیں کہ اس کو ہم نقصان پہنچائیں، اللہ نہ چاہے نقصان پہنچے گا؟ نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تو کیا ایمان اور توکل جس کو حاصل ہوگا اس پر شیطان کا بس نہیں چلے گا، یعنی اس کے وسوسوں کا اثر نہیں ہوگا اس پر۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون، اس کا اثر، اس کا زور ان لوگوں پر چلتا ہے جو اس سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس سے تعلق کیسے ہوتا ہے؟ کفر کرو، شرک کرو، نعوذ باللہ، نماز چھوڑو، گناہ کرو، جھوٹ بولو، زنا بدکاری کرو، موبائل میں فلمیں دیکھو، گندی تصویریں دیکھو، شیطان حاوی ہو جائے گا۔ اس سے شیطان سے تعلق ہو جاتا ہے۔ جب تعلق ہو جائے گا تب اثر انداز ہوگا۔ نیٹ ورک ہے، آپ کے موبائل میں سم نہیں پڑھا ہے، کچھ اثر نہیں ہوگا۔ سم ڈال لیا، نیٹ ورک سے تعلق ہو گیا، سب آنے لگا۔ تو پہلے شیطان سے تعلق بڑھتا ہے۔ کیسے بڑھتا ہے؟ کفر شرک سے سب سے زیادہ بڑھ جاتا ہے شیطان کا، خوب جھوٹ بولنے سے، خوب وعدہ خلافی کرنے سے، زنا بدکاری کرنے سے، شراب پینے سے، جوا کھیلنے سے، ماں باپ کو ستانے سے، جو بھی گناہیں گندگی ہیں، کیا ہیں؟ انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہیں۔ شرک سب سے بڑا نجاست ہے، ایسی نجس العین ہے شرک، کفر۔ اس حال میں اگر گیا تو جہنم میں داخل ہونے کے بعد بھی صفائی نہ ہوگی، اندر داخل ہو گئی، خود ذات ہی بن گئی نجس، وہ نجس ہی ہو گیا اس کی روح۔ اب پاکی نہیں سے خنزیر نجس العین ہے، سب اس کی ناپاک چیزیں۔ ایسے شرک کفر نجس، بالکل نجس نجاست ہے، جہنم میں جائے گا، کبھی نہ نکلے گا۔ اگر کفر شرک لے کر نہیں گیا ہے، ایمان کے ساتھ گیا ہے، تو زنا کیا ہے، چوری کی ہے، ڈکیتی کی ہے، گناہ کیا ہے، تو جہنم میں تو ڈالا جائے گا، لیکن کس لیے ڈالا جائے گا؟ صفائی کرنے کے لیے،
یہ نجاستیں ہیں دھلنے کے لیے، سزا کے طور پر نہیں، دھلائی کے طور پر۔ اب جتنے دن اللہ تعالیٰ دھلائی کریں، جب دھلائی ہو جائے گی، پاک صاف ہو جائے گا ان گناہوں سے، ان گندگیوں سے، تو اللہ پھر جنت دے دے گا۔ لیکن کفر شرک نجس العین ہے، خطرناک نجاست ہے، اللہ کی ذات و صفات میں شریک ٹھہرانا، ہاں اس کے شرک کی انشاءاللہ کبھی بیان تفصیلی ہوگا۔ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، اس کا زور انہی لوگوں پر چلتا، اس کا زور اس پر نہیں چلتا ہے کچھ بھی، جو ایمان لے آئے، اللہ پر پورا بھروسہ توکل کرتے ہیں، اس پر زور نہیں چلے گا اس کا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، اس سے زور سے بچنا ہے تو پورا ایمان اس پر رکھو، پورا یقین اس پر رکھو، یقین ڈھل ہو جاتا ہے انسان۔ ارے ہاں علاج معالجہ کرے اللہ پر یقین کرتے ہوئے کہ دوا اللہ تعالیٰ چاہیں گے شفا ہوگی، لیکن کیا ہے ڈاکٹر کے یہاں گئے، بڑی اچھی دوا دی ہے، واقعی ڈاکٹر بہت اچھا ہے، اب اللہ تعالیٰ کہاں گئے؟ ہاں بھائی ڈاکٹر نے تدبیر کیا، اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے شفا دی، اللہ کی طرف نگاہ نہیں جاتی، ڈاکٹر پر، ارے بھائی ڈاکٹر بہت عمدہ ہے، پھر ڈاکٹر کا علاج کیا، نہیں فائدہ، نہیں فائدہ، نہیں فائدہ، یہاں گیا نہیں فائدہ، وہاں گیا نہیں فائدہ، 1 سال علاج کیا نہیں فائدہ، 2 سال، ارے بھائی ڈاکٹروں میں کچھ نہیں، دوا میں کچھ نہیں، اب آیا صحیح راستے پہ۔ یہ ٹھوکر کیوں لگائی؟ توحید پر قائم کرنے کے لیے، ٹھوکر کہ اللہ ہی ہے بھائی، آخر سب کہتے ہیں ڈاکٹر بھی وہی بھگوان کو کہو، ایشور ہی کچھ کرے گا، ہم تو اختیار نہیں۔ ٹھوکر لگ کے پھر اب ٹھوکر لگ کے جب سدھار آ گیا تو اب اس کو باقی رکھو کہ اللہ ہی کرے گا جو کچھ کرے گا، لیکن اب دواؤں پر یقین، اسی طرح تعویذ گھنٹے والے پر، اے بھیا بہت بڑھیا عامل ہے، اب تو انہوں نے شفا ہی دے دی، اللہ تعالیٰ ہاں ذریعہ بہانا ہے، اس کے ذریعے اللہ شفا دیتا، تاثیر ہے، لیکن وہ عامل بزرگ خدا نہیں ہو گیا، اس کے اختیار میں نہیں ہے شفا دے دے، اللہ سے دعا کرتا ہے، درخواست کرتا ہے، اللہ چاہتا شفا دیتا، قرآن میں شفا ہے، لیکن اللہ جب چاہیں گے تبھی شفا ملے گی۔ تو جو لوگ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم بہ مشرکون، اس کا اثر انہی لوگوں پر ہوتا ہے اس سے تعلق رکھتے، اس سے تعلق کیسے بڑھتا ہے شیطان سے؟ گناہ سے۔ آج موبائل کا گناہ ہو گیا، تصویریں دیکھنے، یا تصویر ہوگی فرشتے نہیں آئیں گے، رحمت کے فرشتے نہیں، زحمت کے فرشتے کون آئیں؟ زحمت کے شیطان آئیں گے جو زحمت ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ دقت آئے گی، پریشانی، تصویریں لگی ہوئی ہیں، گانے بج رہے ہیں، فلمیں چل رہی گھر میں، تو شیطان کا اثر آئے گا یا فرشتے آئیں گے؟ قرآن پاک کی تلاوت کیجئے، ذکر کیجئے، دعائیں پڑھیے، صبح و شام کی مناجات مقبول میں دعائیں ہیں وہ پڑھیے، تو آیت الکرسی صبح شام 3 بار یا 11 بار، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی 4 رکوع پڑھ کے حصار باندھ لیجئے، اپنے پر پھونک لیجئے، انشاءاللہ کہیں کسی عامل کے جانا نہیں پڑے گا، اسی سے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے، لیکن گناہ سے بچنا ضروری ہے۔ والذین هم بہ مشرکون، اب ان لوگوں پر اثر ہوتا ہے شیطان کا، زور چلتا ہے جو شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، تو ہم جو بیان کر رہے تھے کوئی اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہے تھے، یہ کوئی قرآنی آیتیں ہمارے ذہن میں تھی، اسی کی روشنی ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وقت ہو گیا نا۔ اور ایک شیطان کا اثر بہت اہم کیا ہے؟ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تم کو فقر سے ڈراتا ہے۔ آج پوری دنیا میں اسی کا اثر ہے، بھیا کیا ہوگا؟ فقر، یہ ڈر آ رہا کیسے گزارا ہوگا، کیسے روزی روٹی چلے گی، ہر آدمی پریشان ہے۔ یہ پریشانی جو دل پر ہول پیدا ہو رہی ہے شیطان کی طرف سے ہے، کہ زندگی میں آدمی غور کرے تو 3-4 فاقے نہیں ملیں گے، بہت کم ملیں گے کوئی۔ اللہ تعالیٰ بچپن سے لے کر اب تک بڑھا دیا، چلاتا رہا، آگے بھی اللہ چلاتا رہے گا، اس پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ ڈرتے ہو، اب کوئی کاروبار ہے ہی نہیں، پیسہ آ نہیں رہا، دکان ہے ہی نہیں، کہاں سے پورا ہوگا؟ تو اللہ کہاں گیا؟ اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، لیکن آج ظاہری اسباب کو خدا بنا رکھا ہے، تو ہم اللہ پر نگاہ رکھیں۔ لیکن شیطان فقر فاقے سے ڈراتا ہے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تم کو بری بات کی تعلیم دیتا ہے، بری بات کا مشورہ دیتا ہے، حکم دیتا ہے، کیسے؟ دل میں، یہاں قوسین میں تھانوی کے ترجمے میں دیا ہے، بخل کی تعلیم دیتا ہے، خرچ نہ کرو زکوٰۃ میں، یا صدقہ فطر، یا حج فرض ہے نہ ادا کرو، یا ماں باپ پر خرچ نہ کرو، بخیل ہو جاؤ، یہ ضروری چیز ہے، وہ خرچ کرنا ظاہر ہے ضروری ہے۔ اور بخل کیا ہے؟ جہاں ضرور پیسہ ہے بھی، جہاں ضروری بھی ہے وہاں خرچ نہیں کر رہا، خرچ کرنا چاہیے، تو بخل کی تعلیم دیتا ہے، بری بات کی کام دیتا ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تعالیٰ تم سے مغفرت کا وعدہ کرتا، معافی کا اور زیادہ دینے کا،
تو اللہ کے وعدوں پر یقین کرو، اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں۔ ارے بھائی نہیں ہے کاروبار، کچھ اللہ چلا رہا ہے، اسی بھروسہ وہ چلاتا رہے گا۔ حدیث میں آتا ہے اگر تم بھروسہ کر لو اللہ پر جیسا بھروسہ کرنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ جیسے پرندوں کو رزق دیتا ایسا تم کو رزق دے گا، لیکن اللہ پر بھروسہ نہیں ہے۔ تو ہم کوشش کریں شرک سے بچیں، کفر سے بچیں، نماز کی پابندی کریں، زکوٰۃ ادا کریں، تو شیطان سے ہمارا تعلق ختم ہو جائے۔ کنیکشن جو جڑ گیا ہے، جیسے نیٹ ورک سے جڑ جاتا ہے اور ٹاور سے جڑ جاتا ہے موبائل کا، اس میں سب چیزیں آنے لگتی ہیں، ایسے شیطان سے تعلق جڑ جاتا ہے، پھر اسی چیزیں انسان قبول کرتا ہے، پھر دیکھتا ہے جب شرک کرتا ہے تو دقت کم دیتا ہے، اور جب دیکھا صحیح راستے پہ آنے لگا تو دقت اور بڑھانے لگا۔ تو بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی نماز پڑھنے لگے دقت آ گئی۔ ارے دقت آ گئی کیا چھوڑ دو گے؟ ارے اللہ کے ہم بندے ہیں، بوٹی بوٹی کر جائے گی، ہم اللہ ہی کو پکڑے رہیں گے، اور شیطان کا پھر اثر نہیں چلے گا۔ جب خالص اللہ کے ہم ہو جائیں گے تو ہمارا تعلق کس سے جڑ جائے گا؟ اللہ سے۔ اور اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، علماء ربانی، علماء حق، بزرگان دین سے تعلق قائم کریں، ان سے علم سیکھیں اور اللہ والوں سے اصلاح کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہو گیا نا؟ دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، اللہم لا احصی ثناء علیک اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما، ربنا اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك سميع مجيب الدعوات۔ اللہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، پوری امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے یا اللہ، پوری امت مسلمہ کو تمام طاعات کی پابندی کی توفیق عطا فرما دیجیے، تمام گناہوں سے بچنے والا بنا دیجیے، تمام غیر مسلموں کو یا اللہ ایمان اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دیجیے یا اللہ، پوری دنیا میں ایمانی اسلامی حکومت قائم فرما دیجیے یا اللہ، ہم سب کے گھر میں اسلام داخل فرما دیجیے، ہماری زندگی میں اسلام داخل فرما دیجیے یا اللہ، جو بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے یا اللہ، جو مقروض ہیں قرضوں کو عطا فرما دیجیے یا اللہ، جن کا کاروبار نہیں چل رہا ان کے کاروبار کو ترقی عطا فرما دیجیے، جن کے گھروں میں شیاطین جنات سحر جادو کے اثرات ہیں اس کو ختم فرما دیجیے یا اللہ، اپنے سے خاص تعلق نصیب فرما دیجیے یا اللہ، اپنا خاص تعلق نصیب فرما دیجیے یا اللہ، ہماری ماں بہنوں کو اپنا خاص تعلق نصیب فرما دیجیے یا اللہ، ہماری ماں بہنوں کو شرعی پردے کے اہتمام کی توفیق عطا فرما دیجیے، ہمارے بھائیوں کو یا اللہ شرعی داڑھی رکھنے والا بنا دیجیے یا اللہ، نماز با جماعت کی پابندی کی توفیق عطا فرما دیجیے یا اللہ، ہم سب کا ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما دیجیے یا اللہ، ایمان کو سب سے بڑی دولت سمجھنے والا بنا دیجیے، دنیا جہاں سے سب سے بڑی دولت ایمان کو سمجھنے والا بنا دیجیے، ایمان کی حفاظت نصیب فرما دیجیے، کفر شرک کے اللہ ہماری حفاظت فرما دیجیے یا اللہ، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو پھر قبول فرما لیجیے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔